تو یہ سورہ بقرہ کا ایک اوور ویو ہے، آپ ایک سمری بول سکتے، کیونکہ اگر ہم آیت با آیت جب ہم سورہ بقرہ کو وتھ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ایک آیت سے دوسرے آیت کا لنک ہم کو سمجھ میں نہیں آتا وہاں پر، تو اس لیے یہ ایک اوور ویو ہے جس سے ہم اس کے کنیکشنز کو سمجھ کر اگر ہم پڑھیں گے تو سورہ بقرہ اور ڈیٹیل میں ہم اس کو اچھے سے سمجھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی سورہ بقرہ 9 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اینڈ یہ 9 پارٹس ایک دوسرے سے کس طرح کنیکٹڈ ہے یہاں پر یہ بتایا گیا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ پارٹ سے، اور سب سے پہلی چیز سورہ بقرہ 286 ورسز ہے، اس میں یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کو پوری طریقے سے نازل ہونے میں 10 سال کا وقت لگا۔ سورہ بقرہ کا فرسٹ پارٹ، اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، 3 ٹائپس آف پیپل، جو ہے مؤمنون، کافرون، منافق، بلیورز، نان بلیورز اینڈ ہپوکریٹس۔ تو فرسٹ پارٹ میں اللہ تعالیٰ ان 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم کو بتا رہے ہیں۔ اب اس فرسٹ پارٹ کے بعد یہ فرسٹ پارٹ ہم کو ڈائریکٹلی کنیکٹ کرتا ہے 9th پارٹ کو۔ 9th پارٹ میں اللہ تعالیٰ 90 حصے میں یہ بتا رہے، جو سورہ کے لاسٹ 2 آیت ہے 285 286، جو کہ ہم آلموسٹ ہر کوئی ہر روز اسے پڑھتا ہے، جو کہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو اسراء والمعراج کے دورے پر ان کو انعام میں دی تھی، اور اس دعا میں ہم کو اللہ تعالیٰ دوسرے اور تیسرے گروہ کے جو کہ کافرون اور منافق ہے ان سے اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہمیں ان سے دعا کرنے کا اس میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ تھا فرسٹ اینڈ 9th پارٹ کا کنیکشن، جس میں فرسٹ میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا، اور 90 حصے میں ہمیں ان سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے دعا مانگنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ سے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے حصے پر۔ سورہ بقرہ کے دوسرے حصے میں آدم علیہ السلام کی کہانی بیان کی گئی ہے، آدم علیہ السلام کے علم کے بارے میں، وہ جو جنت میں تھے اور پھر انہیں جنت سے کیسے نکالا گیا، جنت سے کیسے نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا انہیں کہ وہاں پر ایک پھل ہے جو وہ نہ کھائیں، لیکن شیطان انہیں اکساتا ہے، انہیں لالچ دیتا ہے، تو یہاں پر لالچ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں اب ہم پھر پچھلے حصے میں جاتے ہیں، 8ویں حصے میں۔ 8ویں حصے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر کر رہے، 3 چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں یہاں پر ان ڈیٹیل۔ کیا 3 چیزیں ہیں وہ؟ ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہماری کمائی ہوئی پونجی کا سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ ہے وہ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سب سے بیسٹ انویسٹمنٹ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ الانفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ سب سے بہتر خرچ ہوگا آپ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے اچھے کے بعد اب سب سے برا کیا ہے وہ بتا رہے ہیں، وہ ہے ربا، انٹرسٹ، مال کے اوپر انٹرسٹ لینا، مال کے اوپر انٹرسٹ دینا، ربا کہلاتا ہے۔ یہ سب سے بدترین چیز ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے کیسے کمائیں، حلال طریقے سے کیسے خرچ کریں، آپ کو اپنا بزنس کیسے کرنا چاہیے، آپ کو ٹریڈنگ کیسی کرنی چاہیے، ان ساری چیزوں کے بارے میں اس میں ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دیا گیا ہے اس 8ویں حصے میں۔ تو 3 چیزیں جو ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ربا، اور حلال طریقہ کیا ہے آپ کا کمانے کا یا پھر پیسہ خرچ کرنے کا۔ تو یہ تھا 8واں حصہ۔ اب پھر جاتے ہیں سورہ کے تیسرے حصے پر۔ تیسرے حصے میں آدم علیہ السلام کے بارے میں پھر بتایا گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خلیفہ بنا کر بھیجا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ وہ ایک ایسی قوم کو جو ہے سو چوز کرے جو دوسروں کے لیے اگزامپل بنے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چوز کیا۔ اور آپ اور میں ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے کافی سارے پیغمبر اور نبی نکلے انہی کی قوم میں سے،
اور بنی اسرائیل کے بارے میں اس صورت میں 80 آیتوں میں ان کا ذکر آیا ہے. آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 122 تک صرف اور صرف بنی اسرائیل کا ذکر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چوز کیا، کیسے انہوں نے جو ہے سو اپنی بلیسنگز اور فیورز ان کو عطا کی، کیسے انہیں اتنے زیادہ علم سے نوازا کہ کسی اور کے پاس، کسی اور قوم کے پاس اتنا علم نہیں تھا جتنا بنی اسرائیل کے پاس تھا. اللہ تعالیٰ بعد میں ایک سوال کرتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی، میں نے تمہیں جو اتنے فیورز دیے تھے، تم نے اس چیز کا کیا کیا؟ کیا تم نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے کرتے ہیں. یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں 80 آیتیں بتائی گئی ہیں. اب جاتے ہیں ہم اس سے کنیکٹڈ جو ہے 7واں حصہ. اس تیسرے حصے سے کنیکٹ ہوتا ہے سورہ بقرہ کا 7واں حصہ. یہ 7واں حصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ شریعت کے سارے لاز بتا رہے ہم کو کہ ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے، ہمیں حج کیسے کرنا ہے، طلاق کا کیا پروسیجر ہے، پراپرٹی ڈسٹریبیوشن، انہیریٹنس، آپ کو آپ کی پراپرٹی کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے اپنے ورثہ میں، وار، لڑائی کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں ایکسپلین کی گئی ہے. یہ شریعت لاز ہمارے لیے ہیں، ہمیں اس لیے دیا گیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم ان لاز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کیا ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح ان چیزوں کو صحیح سے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے، یا پھر ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے. تو یہ تھا سورت کے تیسرے اور 7ویں حصے کا کنیکشن، کہ کس طرح پہلے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر ہمارے لیے شریعت کے لاز دیے گئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اب ہم کیا کرتے ہیں اس سے. اب آتے ہیں سورت کے چوتھے حصے میں. چوتھے حصے میں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے پروجنی میں سے یا ان کی جنریشن میں سے ہم کو ہمارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام، جن کا ایک اور نام تھا اسرائیل، اور پھر ان کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، جو وہاں سے کہلائے گئے بنی اسرائیل. وہاں سے پوری جنریشن بنی اسرائیل کہلائی گئی. اس حصے میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو ہم نے کئی سارے ٹیسٹ دیے اور وہ ہر ٹیسٹ میں پاس ہوئے، لیکن تمہارا کیا؟ یہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال بنی اسرائیل سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اسماعیل علیہ السلام اور ہمارے نبی کو نہیں وہ کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ تم ان کو نہیں مانتے، تو پھر کیا تم اپنے باپ دادا ابراہیم کو بھی نہیں مانتے ہو؟ وہیں سے تو یہ ساری چیزیں شروع ہوئی. ہم نے ان سے کئی سارے ٹیسٹ لیے تھے اور وہ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہوئے، اور تمہارا کیا؟ تمہارے پاس علم اور سب کچھ رہنے کے باوجود تم اپنے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے. اس کا کنیکشن آتا ہے 6th پارٹ میں، اور 6th پارٹ میں اللہ تعالیٰ اب ہم سے مخاطب ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارا شدید امتحان لیا جائے گا ہر طریقے سے. اور وہ طریقے کیا ہیں؟ خوف سے، ہر طریقے کے خوف سے، بھوک سے، اموال سے، لوگوں سے، کسی بھی چیز چھن جانے کا خوف، کوئی ایکسیڈنٹ کا ڈر، یا پھر کسی بھی چیز کا، ہر چیز کے خوف سے ہمارا ٹیسٹ لیا جائے. مال سے ہو، اولاد سے ہو، ہر طریقے سے ہمارا ٹیسٹ لیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر چیز میں صابر رہیں گے، ہر چیز میں صبر کریں گے. تو صابرین کے لیے یہاں پر خوشخبری ہے. تو یہ تھا چھٹا حصہ. چوتھے حصے میں بتایا گیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا گیا، اور چھٹے حصے میں بتا رہا کہ اب تمہارا ٹیسٹ ہونے والا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر امتحان میں صبر کر لو گے تو تمہارے لیے پھر خوشخبری ہے.
اب آتے ہیں اس سورت کے 5ویں حصے پہ، جو کہ اس سورت کا دل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایگزیکٹلی مڈل پارٹ آف دا سورہ ہے، آیت نمبر 143۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سورت کے 286 آیت ہیں، اس کو آپ ہاف کرو آپ کو ملے گا 143۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قبلہ چینج ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح جیروسلم سے قبلہ چینج ہو کر کعبہ کی طرف ہو گیا۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا کر بھیجا ہے۔ تو دس پارٹ از کنسیڈرڈ ایز ہارٹ آف سورہ، اور ہمیں یہاں پر بتا دیا کہ ہمیں کس طرح سے درمیانی امت بنایا گیا ہے، یعنی کہ ہم جسٹ ہیں، ہم کو ہر چیز سے نوازا گیا ہے، اب ہماری باری ہے۔ تو یہ تھا سورہ کے 9 حصے جو ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اگر ہم یہ 9 پارٹس اچھے سے سمجھ جائیں، اچھے سے ہم جب اس کے ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن پڑھیں گے اور یہ 9 چیزیں ہمیں یاد رہے گی، تو ہمیں سورہ بقرہ کا ایکسپلینیشن سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی۔ اس میں آگے اللہ تعالیٰ سورہ میں 4 امتحان کے بارے میں بتا رہے ہیں، جس میں سے 3 امتحان تو ہو چکے آلریڈی۔ فرسٹ امتحان تھا آدم علیہ السلام کا، جس میں وہ پہلی بار فیل ہوتے ہیں، لیکن پھر جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنی گناہ پر وہ پچھتاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں میں سے نکال کر واپس روشنی میں لے آتے ہیں۔ دوسرا امتحان تھا بنی اسرائیل سے، جس میں وہ فیل ہو چکے، بہت بری طریقے سے فیل ہوئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن وہ لوگ اس چیز میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے، بلکہ وہ اوور کانفیڈنٹ تھے، ان کے اندر اتنا ایروگنس تھا، اتنا اوور کانفیڈنس تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھتے تھے کہ ہم سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ ہمیں چنا گیا ہے، سارے نبی ساری انبیاء تو ہماری قوم میں سے نکل رہی ہیں، تو ہم کسی سے پیچھے کیسے ہیں، ہم سب سے اوپر ہیں۔ 80 آیتیں سورت میں انہی کے اس اوور کانفیڈنس اور ایروگنس کے اوپر ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے، اس میں ہمارے لیے، صرف اور صرف ہمارے لیے، تاکہ ہم جو پریزنٹ امہ ہیں، ہم ان کی طرح اس میں نہ پھنسیں، بنی اسرائیل کی طرح ہم نہ پھنسیں، نہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ میں فیل ہوں ان کے نقش قدم پر چل کر۔ تیسرا ٹیسٹ ابراہیم علیہ السلام کا، جس میں وہ فیل ہونے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی ان کی۔ وہ ہر ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے، چاہے انہیں بیوی کے اس میں ٹیسٹ کیا ہو یا اولاد کے اس میں ٹیسٹ لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان سے، وہ ہر ٹیسٹ میں پاس ہوئے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ بنا رہے تھے، تب انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کرنا کہ مسلمان ہو، اور یہ فرسٹ ورڈ مسلم انہی کے اس سے نکلا تھا، اور انہوں نے ہمارے لیے دعا کی تھی کعبہ بناتے وقت۔ یہ تھے 3 امتحان جو آلریڈی ہو چکے ہیں۔ اب آتی ہے باری چوتھے امتحان کی۔ وہ چوتھا امتحان ہمارا ہے جو اس وقت چل رہا ہے، آن گوئنگ ٹیسٹ آف دس امہ۔ اب ہمارے سامنے 3 راستے ہیں کہ ہم یا تو آدم علیہ السلام کی طرح کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم اس غلطی پر نادم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یا پھر بنی اسرائیل کی طرح کہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جائیں اور کوئی معافی کی جو ہے سو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی نہ مانگے، اور بس اپنے ہی گھمنڈ میں رہ کے ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم سے چاہے غلطی ہو چاہے کچھ بھی ہو، ہم تو بے شک جنت میں جانے والے۔ یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب میں جو بھی ہمارے لیے بھیجا گیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارے، اور ایسی گزارے کہ ہر ٹیسٹ میں ہم بھی پاس ہوتے جائیں، ہر چیز پر عمل، یہ نہیں کہ ایک چیز پکڑ لی دوسری چیز چھوڑ دی۔ تو اب یہ ہمارے آگے ہے کہ ہم کس طرف جاتے ہیں۔ تو یہ تھا جسٹ ایک اوور ویو آف سورہ بقرہ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔